یہ کتاب التوحید اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے آخر پہ جو بہت زبردست چیز لائے ہیں وہ اہل السنہ کے عقائد کا اقرار ہے اور اہل باطل کے عقائد کا رد ہے۔ فرقے بہت سے پیدا ہوتے رہے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوا کرتی ہے، اور زرخیز زمین میں کانٹے بھی اگتے ہیں اور پھول بھی اگتے ہیں، اور دونوں فریق زمین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اگے اور ایک نہ اگے۔ یہ خصوصیت صرف جنت کی ہے کہ وہاں جو بھی پہنچیں گے کافر پہنچیں گے نہیں، اور عقائد میں کفر سے کم جو گمراہیاں تھیں اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے، لیکن بالآخر اگر اسلام پہ مجموعی طور پہ انتقال ہوا تو یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو بہت سے فرقے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پائے جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو آخری دور تھا اس میں یہ فرقے ظاہر ہونے لگے تھے، اور خاص طور پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یا پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری جو دور خلافت کا تھا، اس میں کچھ نئے سرپھرے لڑکوں نے، لونڈوں نے، اور جنہیں نئی دین کی تحقیق سوچی تھی، انہوں نے سنت کی راہ سے انحراف کیا۔ چنانچہ وہ مرجئہ کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور وہ جہمی بنے، خارجی بنے اور معتزلی بنے، اور ان میں معتزلہ نے بہت سر اٹھایا اور حدیث کا انکار کیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ تو محدثین اور فقہا اور ان کے بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں کام کیا، اور امت کے عقائد کو درست رکھنے کی خاطر انہوں نے فقہ اکبر مرتب کی۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اس وقت کی بحث اور موضوع سے خارج ہے۔ علم کلام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں ان کے رد میں یہ آخری باب باندھا۔ شروع انہوں نے کیا تھا وحی سے، اور سب سے پہلے کتاب الوحی لائے تھے، اور سب سے آخر پر کتاب التوحید یعنی لا الہ الا اللہ تک پہنچایا۔ اور اصل کام یہی ہے کہ جس انسان کی موت اس پہ واقع ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اخروی نجات پائے گا۔ اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا کہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم ترازو رکھیں گے۔ یہ موازین کا جو لفظ جو ارشاد فرمایا ہے، وضع کسی چیز کا رکھنا، وضع کسی چیز کا قائم کرنا، وضع کسی چیز کا جنم لینا، وضع کسی چیز کا وجود پذیر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ موازین قائم کی جائیں گی۔ موازین یا تو جمع مانی جائے میزان کی، اور میزان اللہ تعالیٰ نے اس کو نصب کرنے کا ترازو، جس مشین پہ جس چیز پہ کسی چیز کو تولا جاتا ہے، میزان وہ ہوا۔ تو موازین اللہ نے کہا کہ ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے،
اور یا پھر یہ مانا جائے کہ اس سے مراد موزون وہ چیز جو تلنے کے قابل ہوگی، تلے گی، اس کو مانا جائے کہ لوگوں کے اعمال کو تولیں گے، یا پھر دوسرا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اصحاب اعمال کو تولیں گے، اور تیسرا پھر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ترازو قائم کیے جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی، ایک موزون ہو گیا، وہ چیز جو تلی 1 کلو 2 کلو، دوسری چیز یہ کہ اس شخص کی وجہ سے وہ اعمال ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اشخاص تولے جائیں گے کہ امت میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اعمال ان کی ذوات کے ساتھ ہیں، اور یہیں سے توسل کا مسئلہ بھی نکل آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ توسل بالاعمال جائز ہے، اور غار کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ 3 آدمی پھنس گئے، پھر ہر ایک نے اللہ سے اپنے اعمال صالحہ کے توسل سے مانگا، تو وہ جو مانگ رہے تھے خود ان کی ذات کے ساتھ ہی تو وہ اعمال تھے۔ تو دوسرا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ قول مان لیا جائے کہ ان اصحاب کا وزن کیا جائے گا کہ کون آدمی اس کا کتنا وزن ہے، تو توسل بالذوات تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ذات کے ساتھ توسل اختیار کرنا، اور اس کی تائید دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ وہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عمر مبارک کم تھی کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا 2 آدمی آئے اور انہوں نے ایک ترازو قائم کیا اور ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا، بچے تھے، اور دوسرے پلڑے میں انہوں نے ایک شخص کو بٹھایا، تو میرے والا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا رہا، پھر اس نے 10 آدمیوں کو بٹھایا، پھر اس نے 100 آدمیوں کو بٹھایا، تو ایک جو تھا دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ شخص اتنا وزنی ہے کہ پوری انسانیت کے جملہ افراد بھی تم اس طرف کو بٹھا دو نا تو اس شخص کے وزن تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے تو گنجائش اس کی بھی ہے، اور تیسری چیز ایک موزون جو چیز تلنے کے لیے آئی، اور ایک یہ ذوات، اور ایک یہ کہ اعمال کو شکل دے دی جائے گی اس دن کہ عمل کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ خلق الظلمات والنور، اللہ نے اندھیروں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ اب اندھیروں کو جو پیدا فرمایا اور نور کو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو بہت اچھا جملہ مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جوہر اور عرض دونوں اللہ کے۔ جوہر جو چیز آپ کو نظر آتی ہے، جس چیز پہ آپ مثلا گلابی رنگ، تو آخر گلابی رنگ کسی چیز پہ قائم ہوا نا، تو پتہ چلا وہ ہوا تھوڑی ہے کہ نظر نہ آئے۔ تو اب یہ گلابی رنگ جس کپڑے پہ ہیرے پہ قائم ہوا وہ تو ہو گیا جوہر، اور یہ چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ ہے عرض فلاسفہ کی اصطلاح میں۔ تو جتنے بھی جواہر ہیں اور جتنے بھی اعراض ہیں سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ نور اور ظلمت کسی جگہ پہ ٹھہرے گی تو پتہ چلے گا، اور زمین اور آسمان ہیں تو جواہر اور اعراض سب اللہ نے پیدا فرمائے۔ یہاں پر مسئلہ یہ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تولنے کا کہا ہے، ترازو کا کہا ہے، تو اعمال تلیں گے کیسے؟ مثلا نماز ہے، اب نماز کو کیسے تولیں گے؟ روزہ ہے، اس کو کیسے تولیں گے؟ تو معتزلہ نے ان چیزوں کا انکار کیا، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں جواہر ہیں وہ تو تل سکتی ہیں، لیکن اعراض نہیں تلیں گے، اعمال نہیں تلیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو لا کر یہ بتایا کہ جو اعراض ہیں، عرض جو ہے
جس کا وجود جوہر کے بغیر قائم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی اس دن جسمانی شکل میں لے آئے گا۔ اور یہی قول امت میں زیادہ راجح رہا ہے، اور کہ اعمال کا جسم دے دیا جائے گا۔ بہت احادیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، رمضان میں آپ اس حدیث کو بہت سنیں گے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران دو پرندوں کی شکل میں آئیں گی، نماز اس شکل میں آئے گی، موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو اب موت جو ہے وہ نظر آنے والی چیز تو نہیں، تو اس لیے جتنا عرض ہے وہ جوہر میں تبدیل ہو کے آئے گا۔